إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے حدیث جبرائیل کا آغاز کیا تھا، جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ کو دین سکھانے کے لیے چند سوالات کیے، جن میں سے ایک یہ تھا مل ایمان، اللہ کے نبی آپ بتلائیے ایمان کیا ہوتا ہے، جس کے جواب میں آقا کائنات علیہ السلام نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک چیز ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیکھی تھی۔ پہلی چیز ان تؤمن باللہ، صحیح معنوں میں ایمان لانے کے لیے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن کہ آپ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ رب العالمین، اس کی ذات موجود ہے، عرش پر ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے،
اور اللہ رب العالمین کی صفات جو بھی قرآن و سنت میں آئیں بغیر کسی تعویل کے اس طرح ان کو ماننا جس طرح میرے اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ دوسرا رکن، دوسری بات، دوسری چیز جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد آپ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائیں۔ فرشتوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ میری ایسی خوبصورت مخلوق ہے جو صبح و شام اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں اور اس سے تھکتی بھی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العالمین انہیں جس بات کا حکم دے دے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے بھی نہیں۔ بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بڑے باعزت بندے ہیں۔ یہ فرشتے لا تعداد، بے حد و حساب اور بے شمار ہیں، ان کی گنتی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر، یعنی ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہر جگہ فرشتے موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی ہر وقت رکوع میں، قیام میں، سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ اتنی تعداد کے اندر ہے، میرے آقا نے بیان فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر، مکہ کے اندر جہاں پہ ہمارے لیے اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، ہم وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح بالکل اسی سمت پہ آسمانوں پہ 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہیں، اور اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جائے قیامت تک اس کی باری ہی نہیں آتی۔ اتنی تعداد کے اندر اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے موجود ہیں، یہ نورانی مخلوق ہے۔ آقا نے فرمایا جس طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنات کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا، اللہ نے ان فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لائیں۔ تیسری بات وکتبہ، اللہ رب العالمین کی تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ایمان کا رکن ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جبکہ قرآن کے اندر اس کے علاوہ اور بھی صحیفوں کا تذکرہ ہوا، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانی صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے۔ یہ ہمارے علم کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اپنے جس نبی کو جو نازل کیا، ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنے جتنے انبیاء پر جو نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ آج بائبل جو کہ تورات اور انجیل کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات
جو یہودیوں کے پاس تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب جس کا نام انجیل ہے جو عیسائیوں کے پاس تھی، اس کو ایک مجموعے کی شکل دے دیا گیا اور اس کو نام دیا ہے بائبل کا، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم اس بائبل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تحریف شدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اس کے اندر جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بقیہ جو اس میں تحریف کی گئی اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب اب محفوظ نہیں رہی، اس کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ اقرار ہونا چاہیے، اللہ نے جو بھی آسمانوں سے نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں، چاہے آج کے تورات کے حصے میں جتنا حصہ باقی رہ گیا ہو، انجیل کے اندر جتنا باقی رہ گیا ہو، زبور کے اندر جتنا باقی رہ گیا ہو، ہم اس سب کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جو تحریف شدہ ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، لیکن عمل ہمارا قرآن مجید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی کے مطابق ہے۔ ایمان کا یہ تیسرا حصہ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ چوتھا حصہ ورسلہ، آپ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئیں۔ اے اللہ، آپ نے جس کو رسول بنایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ممکن ہے کوئی اس کے اندر کمی بیشی ممکن ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ رسولوں کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور کچھ کا نہیں کیا، تو یوں کہہ سکتے ہیں تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہم سب کو مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اطاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر فرض ہے۔ پانچویں چیز والبعث بعد الموت، آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ وفات کے بعد انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد دو طرح کی زندگی انسان کو پھر سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک زندگی موت سے لے کر حشر تک، برزخی زندگی جسے کہا جاتا ہے، قبر کا سارا مناظر، اور دوسری زندگی قیامت سے لے کے آخر تک، اس کے ماں بعد جتنی بھی زندگی ہے، جیسے میرے رب کو معلوم۔ اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کافر لوگ اس دور کے اندر بھی آج بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، یہ 4 دن کی زندگی ہے بس ختم، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کفار کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، کیا ہمیں دوبارہ بھلا اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، کیا پہلے کبھی ہمارا باپ دادا پر دادا اس سے پچھلی نسلیں اور پشتے کبھی آج تک کوئی زندہ ہوا ہے؟ یہ سب فراڈ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ قل نعم، اے نبی ان کے اس دعوے کے جواب میں آپ کہیں ہاں میرا رب تمہیں دوبارہ زندہ کر کے رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کافر کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کریں گے؟ بھلا کیوں نہیں کریں گے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، تمہارا رب اس بات پر قادر ہے،
بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو صحیح سالم بنا دے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے تک اللہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا بالکل صحیح سالم بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ فرماتے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان کو اپنی پیدائش بھول چکی ہے کہ ہم نے اس کو پانی کے ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بڑا ہوا، رب نے جوانی دی، باتیں کرنے لگ گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے پھر مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کے مراحل کو بھول چکا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، پھر دعوے کرتا ہے کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے تمہیں پہلے پیدا کیا جب تو کچھ نہ تھا، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ بوسیدہ ہڈیوں سے پورا صحیح سالم زندہ کر دے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے ہر ایک کو جمع کریں گے، کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے پوری کائنات جمع ہوگی کوئی ایک بھی باقی رہ جائے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور یہ جو اللہ کے دشمن سمجھتے ہیں کہ مر گئے اس کے بعد کون اٹھائے گا، نعوذ باللہ اللہ کے اندر کیسی ایسی پاور کہ اللہ دوبارہ اٹھا لے، ان ظالموں کو بتلا دیجئے گا اللہ کے جو یہ دشمن ہیں اللہ ان کو جہنم کے پاس لا کے کھڑا کرے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤوها، جہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کی آنکھیں، ان کے کان، یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے جسم سے اس وقت کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اس وقت پکاریں گے کہ اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، آج تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، جس ذات نے ساری زندگی تمہیں زبان دی، قوت گویائی دی، تو بولتا رہا، اس ذات نے آج ہمیں بھی بلا لیا ہے۔ جس طرح تیری زبان کو دنیا کے اندر قوت گویائی ملی تھی، آج تیری زبان کو تو بند کر دیا گیا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ کہتے ہیں زبان کو تالے لگ جائیں گے، ہاتھ کو قوت گویائی ملے گی، پاؤں کو قوت گویائی ملے گی، یہ ہاتھ بول بول کر بتلائیں گے اللہ ان کا استعمال یہ ایسا کرتا رہا، تنہائیوں میں اس کے ہاتھ کا استعمال ایسا ہوا، لوگوں کے سامنے ایسا ہوا، قدم جو چلتے ہیں آج زمین پر، اس قیامت کے دن رب کے عدالت میں یہ سارے بول کر بتلائیں گے اللہ ان قدموں کے ساتھ یہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں محفلوں میں گیا۔ یہ قدم انسان کی زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ اور قدم، یہ آنکھیں اور یہ انسان کے کان، جسم کے اعضاء بول کر بتلائیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ساتھ ساتھ اس کو بتلاتے رہیں گے جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسے رب نے آج تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تم سے حساب لینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ دن ہی ایسا ہوگا یومئذ یجعل الولدان شیبا، اس قدر سختی کا دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس دن انسان کے اعمال کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن ہم انسان کے اوزان کو ماپنے کے لیے انصاف والا ترازو قائم کریں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی کے پاس ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے، اس کا بھی وزن کریں، ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی،
رشوت نہیں چلے گی، تعلقات نہیں چلیں گے، انصاف پر فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا لوگ آئیں گے، دنیا کی ساری رشتہ داریاں وہاں پہ ختم، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے مدد بھی نہیں مانگ سکیں گے۔ خلاصتاً نتیجہ یہ ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ عیش و عشرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے جنتوں میں جیے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، ہر کلمہ گو مسلمان اللہ کی عدالت میں آئے گا اور اس کے قدم اس وقت تک اللہ کی عدالت سے نہیں ہل پائیں گے جب تک 4 چیزوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال یہ ہے بندے بتلا تجھے میں نے زندگی دی کہاں پہ کھپا کے آیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تمہیں زندگی کے اندر ایک خاص حصہ جوانی کا دیا کہاں پہ گزار کے آیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تمہیں میں نے مال دیا، دولت دی، رزق دیا، فراوانیاں دی، بتا تو صحیح کمایا کیسے تھا، خرچ کیسے کیا، حلال حرام کی تمیز تھی یا نہیں، حلال ذرائع سے کمایا ہے یا حرام ذرائع سے کمایا ہے، انصاف سے کمایا ہے یا دھوکہ فراڈ ظلم اور ستم جبر اور قبضے کے ساتھ کمایا ہے، ساتھ دینا پڑے گا۔ چوتھی چیز ماذا عمل فیما علم، بتلا تیری ساری زندگی جو تمہیں علماء قراء خطباء اللہ کے داعی تمہیں بتلاتے رہے سناتے رہے، تو نے سنا سمجھا، اس پر عمل کیا کیا ہے۔ جب تک یہ 4 چیزوں کے جواب نہیں دے گا لن تزولا، اس کے قدم نہیں ہل پائیں گے۔ ہر انسان کو حساب دینا ہے، محاسبہ اپنا کرنا ہے کہ میں نے زندگی کیسی گزاری، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں۔ ہر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ 5ویں شرط ہے ایمان کے، اور ایمان کا رکن ہے جو میرے نبی نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ چھٹی چیز جو ایمان کا حصہ ہے وبالقدر خیرہ وشرہ، انسان کو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ نے میرے بارے میں جو لکھا وحلوہ ومرہ، اچھا لکھا برا لکھا، میٹھی چیز کڑوی چیز جو بھی لکھا میں اس کا خوشی سے قبول کرتا ہوں، اور اس کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں میں انسان کا کنٹرول نہیں ہے، جو تقدیر لکھی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی عمر لکھ دی کہ اتنے سال ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ رزق لکھ دیا اتنا رزق ملے گا، ٹھیک ہے۔ عمل کے اندر اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ چاہتا ہے تو ہدایت کا راستہ، شکر گزاری کا راستہ اپنا کر جنت کا راستہ اپنا لے، اگر چاہتا ہے ناشکری کر کے رب کی نافرمانی کر کے جہنم کا راستہ اپنا لے۔ لیکن اللہ نے اپنے علم کے مطابق، جو اللہ کا علم کامل ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، اپنے کتاب اپنے پاس اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے اس بندے کو آپشن ملے گا، اس کے باوجود یہ راستہ اختیار کرے گا، یا جنتی بن جائے گا یا جہنمی بن جائے گا۔ اب اس کو لے کر بعض لوگ اعتراض کرتے، دیکھیں جی جب اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
میرے بھائی مجھے اور آپ کو معلوم تو نہیں اللہ نے ہمارے بارے میں کیا لکھا. جب اللہ نے اس کو مخفی رکھا، ہمارے پاس انبیاء اور رسل اور ان کا قرآن، ان کی سنت بھیج دی اور ہمیں حکم دے دیا آپ اچھائی کرو جنت ملے گی، برائی سے بچو جہنم سے بچ جاؤ گے. پھر اس کے باوجود کوئی شخص یہ بہانہ بنائے اور یہ عذر پیش کرے، لے دی جو تقدیر میں لکھ دیا بس ٹھیک ہے، تو یہ اس کی نادانی ہو. ایک مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں اور اختتام کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک استاد ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس کا تجربہ ناقص ہے. اگر وہ کہہ دیتا ہے اس بچے کو جتنا مرضی سمجھا لو بالآخر اس نے فیل ہی ہو جانا ہے، اور وہ اپنے علم کے مطابق اپنی چیز کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس کو بتلاتا نہیں ہے، اس کو کہتا رہتا ہے پڑھیں، پیپر ہوا وہ فیل ہو گیا. اس کو بعد میں پتا چلے کہ میرے استاد نے تو میرے بارے میں پہلے لکھا تھا، وہ آ کر استاد سے لڑنا شروع کر دے، آپ نے لکھا تھا تو میں فیل ہوا. بات بنتی ہے؟ نہیں بنتی. بھئی تمہیں بتلایا نہیں، تمہیں یہ چیز دکھائی نہیں گئی، تمہیں آپشن ہے پڑھو، محنت کرو. محنت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ناکامی کا راستہ اس وقت ہوگا جب تم محنت نہیں کرو گے. استاد اگر اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات کہہ دے، بعض مرتبہ غلط بھی ہو رہتا ہے، صحیح بھی ہو رہتا ہے، لیکن وہ اللہ کا علم پورا کامل ہے، اس کے اندر نقص نہیں ہے. وہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا، ہمیں آزاد کیا، تو اس کے اندر کسی انسان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، میرے آقا کا فرمان ہے اچھی اور بری تقدیر دونوں پر ایمان ضرور لانا چاہیے. یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ کی عقل میں آئے ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی اس کو تسلیم کریں. جو میرے بات جو میرے آقا نے کہہ دی اس کو تسلیم کرنا ہے. ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اللہ نے لکھا ہے. اس رب کے بارے میں حسن ظن رکھ کے اللہ کی محبت میں آپ کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو میرے رب نے لکھ دیا میں اس پر راضی ہو گیا. تو یہ ایمان ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کو سکھانے کے لیے آئے تھے. سوال پوچھا تھا مل ایمان، آقا بتلائیے ایمان کیا ہے. آپ نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مر کے دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لانا، ان 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں دوسرا سوال پڑھا جائے گا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کو سکھانے کے لیے پوچھا تھا. مل اسلام، آقا اسلام کیا ہے. میرے آقا نے 5 چیزوں کی نشاندہی کی. اسلام اس چیز کا نام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.